ایمان رکھتا ہو۔ اب یہاں پہ اگر آیتوں سے مراد یہ لی جائے کہ آیتوں سے مراد یہاں پہ قرآن کی آیات ہے، تو اللہ کبھی بھی خالی آیت نہ کہتا، پورا کا پورا قرآن کہتا، کتاب کہتا، لیکن اللہ نے آیت کہہ کے بتایا، آیت کہہ کے بتایا کہ یہاں سے مراد قرآن والی آیتیں نہیں ہیں، کچھ چلتی پھرتی آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ چلتی پھرتی آیتوں کا ذکر ہو رہا۔ یہاں پہ ان آیتوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے غلط کرو تو روکیں گی نہیں، صحیح کرو تو تعریف کریں گی نہیں، برا کرو تو ٹوکیں گی نہیں۔ یہاں ان آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کچھ غلط کرو گے تو روک دیں گے، برا کرو گے تو ٹوک دیں گے، صحیح کرو گے تو مدح کریں گے، ان آیتوں کا ذکر ہو رہا۔ تو یہ کون سی آیتیں ہیں کہ جو چلتی پھرتی آیتیں ہوں جن کے ایمان کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو یہ کبھی نہ پتہ چلتا اگر کوفے کے ممبر سے میرا مولا نہ کہتا انا آیت اللہ الکبریٰ، میں وہ اللہ کی سب سے بڑی آیت و صلوات۔ آ جائیے آ جائیے محمد سلوى آپ لوگ بھی تھوڑا ادھر آ جائے، آ جائے بیٹا، ادھر آ جائے بیٹا، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ تو یہاں سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ آیت سے مراد اہل بیت پیغمبر ہیں کہ جن پر ایمان لانے والا لائق سلام ہے۔ تو اگر یہ جملہ ہم کہہ دیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اللہ ظاہر کہہ رہا ہے کہ جو آیتوں پر ایمان لائے اسے سلام کرنا، باطن اللہ کہہ رہا ہے نبی ہر ایک کو سلام نہ کرنا، جو علی والا آئے اسے سلام کرنا۔ اور کریں آپ بھائی، ظاہر اس کا آیت ہے، باطن یہی ہے کہ علی والا اگر آئے تو لائق سلام۔ کیوں کہ شاید وجہ یہ ہو کہ پہلے اگر آپ سلام کا مطلب سمجھ لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جملہ کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ غور کیجئے گا، سلام کا مطلب ہے زندہ رہیں، سلامت رہیں، زندگی کی دعا ہے، سلام علیکم، زندہ رہیں، سلامت رہیں، جیتے رہیں۔ اور اس کے جواب کا بھی مطلب یہی ہے، وعلیکم السلام، یعنی ہم اکیلے کیوں زندہ رہیں، آپ بھی زندہ رہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ بھی سلامت رہیں، آپ بھی جیتے رہیں۔ ادھر سے ہم نے آپ کو زندگی کی دعا دی، پلٹ کے آپ نے ادھر ہمیں زندگی کی دعا دی۔ تو چاہے سلام علیکم السلام، چاہے سلام ہو چاہے جواب سلام، دونوں ہے زندگی کی دعا۔ مگر یاد رکھیے گا، جس نے پہلے سلام کیا وہ ہے مستحب، اب بعد والے پر واجب ہے کہ وہ زندگی کی دعا دے۔ غور کیجئے گا، بعد والے پر لازم ہے کہ وہ زندگی کی دعا دے۔ اچھا، اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سلام ہم اور آپ بھی آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سلام علیکم، زندہ رہیں، سلامت رہیں، جواب ملا علیکم السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں۔ یہ سلام خالی ہمارے اور آپ تک محدود نہیں ہے، ہر مجلس اور ہر نماز کے بعد ہم کربلا کا رخ کر کے آقا حسین کو بھی سلام کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو بھائی جواب تو ہے واجب، غور کر رہے ہیں۔ تو سلام جب ہم نے کیا ہے تو ادھر سے جواب تو لازماً آئے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی زبان طیب و طاہر، ان کا کلام پاک و پاکیزہ، اور ہمارے کان ہیں گنہگار، تو ان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ لیکن غور کیجئے گا، کیونکہ ہمارے کان گنہگار ہیں تو ان کی پاک و پاکیزہ آواز ہم سن نہیں پا رہے ہیں، مگر جواب تو ہمیں ملتا ہے۔ اب جواب کا کیا مطلب ہے؟ زندہ رہو، سلامت رہو۔ غور کر رہے ہیں آپ بھائی، یہی ہے نا کہ جیسے ہم نے سلام کیا، جواب ملا علیکم السلام، زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ ادھر سے ہم نے جو آقا کو سلام کیا، یہ جملہ بھی بہت غور سے سنیے گا، جو ہم نے آقا کو سلام کیا، یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے، یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد علیہ سنیے گا، یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اب جملہ کہوں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تائید کریں گے اور نوجوان بھائیوں تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ دیکھیے ہم اسے زندگی کی دعا کیا دیں گے، پھر دہراتا ہوں، ہم اسے زندگی کی دعا کیا دیں گے جو خود گلا کٹا کے بھی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
کر رہے ہیں آپ؟ لیجئے ہم نے جو سلام کیا یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اور سے جملہ سنیے گا, ہم نے جو آقا کو سلام کیا یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے, مگر جو ادھر سے جواب آتا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. اور کریں وہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. ارے 1400 سال سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ علی والوں کو اتنا مارا جاتا ہے, یہ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنا ختم کرنے کی کوشش ہے, یہ ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ارے جسے روزانہ حسین جینے کی دعائیں دے رہا ہو, ایک صلوات تو پڑھے محمد اسے مارے گا, اسے کون ختم کرے گا, اسے کون مٹائے گا؟ اب غور کیجیے گا, ایک جملہ بڑے آہستہ سے پھر کہتا ہوں کہ یہ شیعہ قوم یہ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے. اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا. ابھی جملہ پہنچ جائے گا آپ تک. ایک شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے, کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا. ارے ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی, بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد کا. یہ شیعہ قوم آپ دیکھیے کہ یہ سلام کی بڑی عظمت ہے. یہ جو ہمارے یہاں زیارتیں ہیں, میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, جو زیارتیں ہیں ان کو پڑھا کریں. اور خالی عربی عبارت نہیں, جن کو عربی آتی ہے جو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی عربی نہیں سمجھ سکتا ہے تو وہ ترجمہ بھی ضرور پڑھا کرے ساتھ ساتھ. یہ جو زیارتیں ہیں اصلاً یہ زیارتیں نہیں ہیں, یہ آل محمد کے قصیدے ہیں, یہ آل محمد کے فضائل ہیں, یہ آل محمد کے مناقب ہیں. آپ زیارتیں پڑھ کے تو دیکھیں, زیارت مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کی. 15 شعبان میں آپ پڑھیں گے زیارت ہے امام حسین کی. جب کربلا میں کھڑے ہوئیے تو زیارت کہیے پڑھیے, اور جب زیارت پڑھیں گے تو اسی کے یہ فکر ہیں کہ اے میرے مولا یہ آسمان کے شامیانہ تنا تو آپ کے صدقے میں تنا, زمین کا فرش بچھا تو آپ کے صدقے میں بچھا, بارش ہوتی ہے تو آپ کے صدقے میں ہوتی ہے, اناج اگتا ہے تو آپ کے صدقے میں اگتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ دیکھیے سارے فضائل زیارتوں میں رکھ دیے گئے ہیں, تاکہ اگر کوئی روایتوں کو نہیں مانتا ہے تو ان زیارتوں کو تو ماننا ہی پڑے گا. اور کر رہے ہیں آپ, تو فضائل ہی فضائل ہیں, تو ترجمہ ضرور پڑھا کریں. اب زیارتوں میں بہت ساری زیارتیں ہیں, اور بہت ساری زیارتوں میں ایک الگ اہمیت دی گئی ہے زیارت عاشوراء کو. زیارت عاشوراء کو ایک الگ اہمیت دی گئی کہ زیارت عاشوراء کی, چونکہ مجھ سے بانیان نے کہا ہے کہ خصوصی طور پہ کچھ آپ کی خدمت میں زیارت عاشوراء کے حوالے سے عرض کیا جائے تاکہ ہم ادھر اور راغب ہوں. دیکھیں زیارت عاشوراء یہ خالی فضائل اور مصائب کے جملے اس میں نہیں ہیں, یہ زیارت عاشوراء لا علاج کا علاج بھی ہے, لا دوا کی دوا بھی ہے. یہ زیارت عاشوراء کی خاصیت ہے. ایک بصرے میں وبا آئی تھی, سنیے گا بہت غور سے. بصرے میں ایک وبا آئی تھی 100-150 سال پہلے. جیسے آج کے حساب میں, چونکہ یہاں اتنا چھوٹا تو کوئی نہیں بیٹھا ہے جو اس منظر کو دیکھ نہ چکا ہو. کووڈ گزرا ہے, تقریباً سب واقف ہیں. یہاں اس ایج کا تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ جو اتنے دن کی بات پرانی ہو. کووڈ ایسا ہی ایک وبا آئی تھی کہ انسان کے کان تھک چکے تھے کہ ابھی ایک موت کے بارے میں سنا, دوسری موت کی خبر پھر آ گئی. ایک کو دفنانے جا رہے تھے, تیسرے کی خبر آ گئی. ایسے ہی لوگ مر رہے تھے. اور کیجیے کہ ایک وبا پھیلی, ایسے ہی لوگ پریشان مضطرب کریں تو کیا کریں. علماء کے پاس پہنچے, کیا کرنا چاہیے بتائیے. تو علماء نے قانون سب طے کر کے بتایا, سب کو بتایا. سنیے گا بہت غور سے, سب کو بتایا اور کہا کہ دیکھو اپنے اپنے آنگن میں کھڑے ہو کے یا چھتوں پر کھڑے ہو کے سب لوگ زیارت عاشوراء پڑھو. آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ انشاءاللہ پہنچے گا تو لطف اٹھائیں گے آپ. سب نے یہ اعلان کر دیا, سارے علماء نے, کہ اگر اس وبا سے بچنا ہے,
اس مرض سے بچنا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھو، چھتوں پہ پڑھو، زیر آسمان آنگن میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، زیر آسمان بس ہو جاؤ اور زیارت عاشورہ پڑھو۔ تو باقاعدہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی، اور جن جن لوگوں نے پڑھی ان کے یہاں کوئی موت نہیں ہو رہی ہے، غور کیجیے گا، ان کے یہاں کوئی نہیں مر رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے، غیر مذہب کے لوگوں نے، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی لیکن ان کے یہاں ابھی موت کا سلسلہ رکا نہیں، تو وہ لوگ بھی علماء کے پاس پہنچے اور کہا کہ موت آپ کے ہاں تو رک گئی، ہمارے یہاں کیوں نہیں رکتی؟ کہ اگر روکنا ہے تو تم بھی زیارت عاشورہ پڑھو۔ ارے بھائی اور نہیں فرما رہے ہیں، اگر اس موت کو روکنا ہے تو تم بھی زیارت عاشورہ پڑھو۔ ارے بھائی کیا علماء کے آپ دیکھیے کیا حکمت تھی کہ خود سے خود ہی پر لعنت کروا دی۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے اور جب زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے لعنت ہی لعنت ہے اس میں۔ تو اب یہ پڑھ بھی رہے ہیں، منہ بنا بھی رہے ہیں، موت سے بچنا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ تو خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو خود سے ہی خود پر لعنت کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ۔ تو زیارت عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے بہت۔ اگر آپ وہ جو 100 مرتبہ ہے 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اگر 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 1 مرتبہ کم سے کم پڑھیں زیارت عاشورہ۔ یہ ہر مشکل کا حل ہے میرے عزیزو۔ دیکھیے 2 کے لیے بہت خصوصی طور پہ علماء نے باقاعدہ تاکید کی ہے کہ پڑھتے رہا کریں، ایک حدیث قصہ اور ایک زیارت عاشورہ۔ کیا کہنا اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، حدیث قصہ اور زیارت عاشورہ۔ دیکھیں میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، میں پڑھنے والا کچھ اور تھا، لیکن چونکہ بانیان کی فرمائش تھی اور ہم سے تاکید کی گئی تھی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے۔ حدیث قصہ اس کو بھی نہ چھوڑیں، ہو سکے تو روز پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں پڑھیں، نہیں ہو سکتا مہینے میں پڑھیں، نہیں ہو سکتا سال میں پڑھیں۔ حدیث قصہ اپنے گھروں میں ضرور پڑھیں، کیونکہ حدیث قصہ کے آخر میں خود ایک جملہ ہے جس کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا، خود ایک جملہ ہے کہ علی نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ یا نبی اللہ جو یہ سنے گا اور پڑھے گا اسے کیا ملے گا؟ تو نبی نے ایک شرط لگائی، آواز دی کہ شیعتنا و محبینا، جو ہمارا محب اور شیعہ ہوگا وہ جس نیت سے پڑھے گا وہ اسے مل جائے گا۔ میں غور کر رہے ہیں، جس نیت سے پڑھے گا وہ اسے ملے گا، یعنی اولاد نہیں اولاد کے لیے پڑھے گا تو بے اولاد کو اولاد مل جائے گی، بے زر کو زر ملے گا، بے گھر کو گھر ملے گا، بے لباس کو ردا ملے گی، بھوکے کو غذا ملے گی۔ میں غور کر رہے ہیں، یہ حدیث قصہ نہیں ہے، مشکل کشا ہے۔ غور کر رہے ہیں، ہر مشکل کا حل ہے حدیث قصہ میں۔ اچھا اس حدیث قصہ میں ہے کیا ایسا کہ جہاں سے آپ کو بھوکے کو غذا ملے، بے لباس کو ردا ملے، بے گھر کو گھر ملے، بے زر کو زر ملے؟ تو اس میں ہے کیا ایسا؟ تو آپ پوری حدیث قصہ پڑھ کے دیکھ ڈالیے، اس میں فضائل کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ غور نہیں فرما رہا، فضائل کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ خود آواز دے رہا ہے اپنے فرشتوں کو جمع کر کے، ملائکہ کو اکٹھا کر کے، فرشتوں کو بلا کے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے سنا کیا رہا ہے؟ بھائی آپ نہیں پہنچے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے سنایا کیا؟ پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے فرشتے کس عالم میں خلق ہوئے؟ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں رہے گا، جو سلام میں ہے وہ سلام میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا۔ اب اللہ نے جب کہا آؤ کچھ سناتا ہوں تو رکوع والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، ارے بھائی غور ہی نہیں کر رہے، تشہد والے نے تشہد چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا، اور سب جمع ہوئے تو جمع کر کے اللہ نے سنایا کیا؟ آواز دی اے لمو یا ملائکتی
وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں، اس بات کو بخوبی جان لو کہ میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں تانا مگر پنجتن کی محبت میں، زمین کا فرش بچھایا پنجتن کی محبت میں، غور کریں آپ، چاند و سورج کو روشن کیا پنجتن کی محبت میں، دریاؤ سمندر بنائے پنجتن کی محبت میں، زمین کا فرش بچھایا پنجتن کی محبت میں۔ ارے سب سے اپنی عبادت چھڑوا کے فضائل اہل بیت سنا رہا ہے۔ ارے بھائی پتہ نہیں ہم پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ فضائل نہیں سنا رہا ہے، یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ فضائل اہل بیت بھی ہماری ہی عبادت ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے یہ فضائل بھی ہماری عبادت ہے، فضائل اللہ ہی کی عبادت ہے۔ یہ جو آپ اس وقت بیٹھے، شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے خود لکھا ہے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے تو اسے فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں تو اسے مجلس نہ کہا جائے، وہ نماز جماعت ہے۔ غور کریں، یہ نماز جماعت ہو رہی ہے جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو۔ غور کریں آپ، اور یہ روایت بھی عجیب و غریب ہے، نماز جماعت، یہ روایت بھی عجیب و غریب کہ جبریل نبی کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ممبر پہ جاؤ اور لوگوں کو فضائل اہل بیت سناؤ، فضائل علی سناؤ۔ تو نبی نے بھائی آپ سے اگر کہا جائے کہ مجلس کا اعلان کر دیجئے تو آپ مجلس کا اعلان کیسے کریں گے کہ بھائی مجلس ہونے جا رہی، آ جائیے، فلاں دن مجلس ہے، آئیے گا، تشریف لائیے گا، یہی اعلان کریں گے نا؟ ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ فلاں گھر میں حج ہونے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں اعلان کریں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ، لیکن اب بات تو یہی ہے سوچنے والی کہ بھائی غور کر رہے ہیں آپ، بات یہی ہے سوچنے والی کہ جبریل آئے آن کے کہہ رہے یا نبی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ممبر پہ جائیں اور فضائل علی سنائیں۔ نبی نے منادی سے کہا جاؤ اعلان کر دو نماز جماعت ہونے جا رہی ہے۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ، ایک صلوات تو بڑے محمد والے یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ مجلس کیا ہے۔ اور کریں آپ کہ مجلس نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، عبادت الگ نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں مجلسوں کا بڑا ثواب ہے۔ اب دیکھیں میں دو چیزوں کو ملاؤں، اس کے بعد نتیجہ دے دوں اور بات کو تمام کر دوں۔ یہ دو چیزیں، ایک ہے زیارت عاشورہ، ایک ہے حدیث قصہ۔ علماء نے بہت تاکید کی ہے کہ اپنے گھروں میں ضرور پڑھتے رہیں زیارت عاشورہ اور حدیث قصہ۔ پھر دہراتا ہوں، زیارت عاشورہ اور حدیث قصہ، اب دونوں کو آپ پڑھ کے دیکھیے۔ حدیث قصہ وہ ہے جس میں فضائل ہی فضائل، زیارت عاشورہ وہ ہے جس میں مصائب ہی مصائب۔ پتہ نہیں آپ پہنچی کہ نہیں پہنچی بات، کہ حدیث قصہ وہ ہے جس میں فضائل ہی فضائل، زیارت عاشورہ وہ جس میں مصائب ہی مصائب۔ اسی دونوں کی علماء نے تاکید کر کے بند لفظوں میں کہا اپنے گھروں میں مجلس کرتے رہنا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد بھائی، اسی کا نام تو مجلس ہے، فضائل و مصائب۔ اور کریں فضائل و مصائب، یہاں تک کہ ہمارے جو علماء گزرے ہیں، مراجع گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تاکید کی کہ گھروں میں اپنے ضرور مجلس کیا کریں، اس لیے کہ یہ باعث برکت ہے، ہر وبا سے، ہر پریشانی سے ہر دور رہتے ہیں۔ جبکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، ہم تو مقصد مجلس اپنے گھروں میں جو کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے گریا، مقصد ہوتا ہے رونا، مقصد ہوتا ہے پرسا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی وبا آتی ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ مجلس کا کرم ہے، یہ مجلس کا خاصہ ہے میرے عزیزوں۔ یہ مجلس حسین ہے، بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ساری باتیں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، وقت کم ہے، ابھی اس کے بعد بھی مجلس ہے، بہرحال آپ وہاں تشریف لائیں گے، کچھ باتیں وہاں بھی عرض کرنا ہے۔ تو یہاں فضائل ہی فضائل حدیث قصہ میں ہے، اور زیارت عاشورہ میں مصائب ہی مصائب ہے، اور مصائب کے ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھی کی گئی، یعنی سمجھایا گیا ہے کہ نجات خالی
فضائل و مصائب ماننے سے نہیں ملے گی، نجات تب ملے گی جب ان کے قاتلوں پر لعنت بھی کی جائے، نجات تب ملے گی جب قاتلوں پر لعنت بھی کی جائے۔ اور اس کے سہارے کے لیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اپنی بات کی تائید کے لیے، کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب جناب نوح کشتی بنا کے چلے تو کشتی جب کربلا میں پہنچی تو ڈگمگانے لگی۔ نوح نے کہا پروردگار سب جگہ سے صحیح و سالم پہنچ گئے، یہاں پہنچے تو کشتی ڈگمگا رہی، پروردگار کیا ہوا ہے؟ آواز دی یہ جگہ ایسی ہے یہاں جو آیا مصیبت میں مبتلا ہوا۔ کہا پروردگار تو نجات کیسے ملے گی؟ کہا کشتی والوں کو حسین کے مصائب سناؤ، خود بھی رو ان کو بھی رلاؤ۔ غور کیجیے گا، جناب نوح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کشتی والوں کو مصائب سناؤ، خود بھی رو ان کو بھی رلاؤ۔ لیجئے جناب نوح خطیب بنے، کشتی والے سامعین بنے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب نوح جیسا خطیب مصائب سنا رہا ہے، کشتی میں بیٹھنے والے سن رہے ہیں، نوح بھی رو رہے ہیں، کشتی والے بھی رو رہے ہیں، مصائب ہو گئے تمام، مگر کشتی ابھی بھی ڈگمگانے سے رکی نہیں، ابھی بھی ڈگمگا رہی ہے۔ پھر نوح نے ہاتھ جوڑے، پروردگار تو نے کہا تھا رو رلاؤ نجات مل جائے گی، ہم رو لیے رلا دیا، نجات تو اب بھی نہیں ملی۔ کہا ایسے تھوڑی ملے گی، کہا پھر کہا قاتل پر لعنت تو کرو۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے تب نجات جب قاتل پر لعنت کرو گے تبھی تو نجات ہے، تبھی تو رابطہ ہوگا میرے عزیزو، کیونکہ محبت ثابت ہی ہوتی ہے دشمنوں سے بیزاری کے سبب۔ امام معصوم سے پوچھا گیا مولا کہ ہم اس دنیا میں پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں؟ آخرت میں تو پتہ چل جائے گا، کیا ہم یہاں پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ پوچھنے والا کہہ رہا مولا بتائیے کہ ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں بالکل پتہ کر سکتے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا گریبان میں جھانک کے دیکھو ہمارے دشمنوں سے نفرت کتنی کرتے ہو، جتنی نفرت ہے اتنی ہی ہم سے محبت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ بہت عظیم عبادت ہے، یہ جس لفظ کو بدنام کر دیا گیا ہے لفظ تبرہ، یہ لفظ بدنام ہو گیا ہے کہ اگر آپ خالی اگر کھلم کھلا لفظ تبرہ کہہ دیجئے تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن میں خود لفظ تبرہ کئی بار آیا ہے، اور سورہ تو پورا ہی کا پورا ہے سورہ برات۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لفظ تبرہ کئی بار آیا مگر اس کو بدنام کر دیا گیا۔ دیکھیے مولانا نے تبرہ پڑھ دیا، ارے بھائی قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، غور کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، کچھ باتیں ہیں کہ جو سازشاً یہ چل رہی ہیں کہ ان لفظوں کو ہٹایا جائے یہاں سے، ورنہ تبرہ کون نہیں ہے؟ یہ آپ نے بلب جلا کے بتایا کہ ہمیں اندھیرے سے بیزاری ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ آپ کالج جا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں جہالت سے نفرت ہے، بھائی غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ آپ ہر چیز میں تبرّائی ہیں، کس چیز میں تبرّائی نہیں؟ تو جب ہر چیز میں ہے تو دشمن اہل بیت سے پھر محبت کیسی؟ صلوات تو بڑے محمد والے محمد، وہاں بھی تو اظہار کرنا۔ دیکھیے میرے عزیزو، یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اس سے گریز نہ کیا جائے۔ ہاں اب الگ بات ہے کہ دیکھیے کچھ مواقع ہوتے ہیں، کہیں کہیں کچھ موقع ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں، تو اللہ نے عقل دی ہے یا نہیں دی ہے؟ عقل کس لیے دی ہے؟ عقل کیا خالی بزنس کرنے کے لیے دی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ عقل کیا کس لیے دی ہے بھائی؟ عقل اسی لیے دی ہے کہ اسے استعمال کیا جائے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اپنے نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم الگ طریقے سے کر سکتے ہیں، دل میں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جہاں پہ سب اپنے ہوں وہاں پہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار بیزاری۔ اور کرو میرے عزیزو، وہاں تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ آپ سعودی میں زیارت عاشورہ پڑھ کے دکھائیے،
تو اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے تو کیا یہاں بھی نہ پڑھیں؟ کیا کہیں صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ خود ذرا سوچئے کہ بھائی ہر جگہ کا ایک ماحول الگ ہوتا ہے، تو اکثر یہ سننے میں آ جاتا ہے مولانا اگر ایسا ہی ہے تو فلاں جگہ کر کے دکھائیے، فلاں جگہ کر کے دکھائیے۔ تو اس کا جواب تو کووڈ میں مل گیا۔ آپ اگر اتنے بڑی نمازی تھے تو مسجد میں نماز پڑھ کے دکھاتے، اور کر رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ کے دکھاتے۔ آپ کہیں گے ارے بھائی سب بند چل رہا تھا، لاک ڈاؤن لگا تھا، گھر سے نکلنا مشکل تھا، کیسے پڑھتے؟ حکمت کا تقاضا تھا کہ گھر میں پڑھ لی جائے، عقل کا تقاضا تھا تو گھر میں پڑھ لی جائے۔ کیوں؟ کہ جان کو خطرہ تھا، تو جہاں جان کو خطرہ ہو وہاں نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لعنت گھر میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر، اور کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے عزیزو، یہ صرف بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ ایک میں کڑوی باتیں یہ کر رہا ہوں ضرور، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ صرف بہانے ڈھونڈے جاتے تاکہ ہمیں کرنا نہ پڑے یہ۔ تو بھائی آپ سے جبر کون کر رہا ہے؟ نہ کیجئے۔ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں؟ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آن کے کہتا ہے مولا میرے دل میں آپ کی بھی محبت ہے اور آپ کے دشمن یزید کے ابا سے بھی محبت ہے۔ ہاں، اب اس سے زیادہ آسان میں کہاں سے کروں؟ آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کے دشمن سے بھی محبت ہے۔ تو امام نے کہا تو کانا ہے۔ آپ نے لفظ ملاحظہ نہیں کیا؟ امام نے کہا تو کانا ہے، یا تو اندھا ہو جا یا دونوں آنکھیں صحیح کر لے۔ خیر نہیں پتا ہے پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ کانا مطلب ایک آنکھ والا ہے، یعنی تو ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ سے تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جس کی ایک آنکھ صحیح ہو ایک آنکھ خراب ہو جائے اسے کانا کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا تو کانا ہے، یا تو دونوں آنکھیں صحیح کر لے یا دونوں آنکھیں بیکار کر لے، اندھا ہو جا یا دونوں میں روشنی پیدا کر لے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یا پورا کا پورا ادھر ہی چلا جا یا پورا ادھر آ جا۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ دو کشتیوں پہ کیوں سوار ہو کے جا رہا؟ یہ دو کشتیوں پہ کیوں سوار ہو کے جا رہا؟ میرے عزیزوں، تو یہ بچوں کے لیے یہ باتیں تھیں، بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ دیکھیے آل محمد کے دشمنوں کی محبت کبھی بھی دل میں نہ آنے دیجیے گا۔ اظہار کرنے کے لیے ہے کہ جہاں اپنے موقع ہو وہاں اظہار کیجیے، مگر دل میں اور اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ ضرور بتایا کرے گھروں میں کہ یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیے پہلے کے زمانے میں، یہ ہمارے بزرگ گواہی دیں گے کہ پہلے کے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو پہلو میں لٹا کے ان کو کہانی سناتی تھی۔ کہانی میں سنایا کیا جاتا تھا؟ جناب سیدہ کا معجزہ، کربلا، خیبر، یہ سب سنایا جاتا تھا۔ آج یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ جناب سیدہ کی کہانی کا مطلب تو ایک افسانہ ہوا، بتائی ہوئی باتیں بس۔ یہ کہانی نہیں، یہ معجزہ تھا۔ کہانی نام اس لیے پڑ گیا کہ مائیں اکثر اپنے بچوں سے کہتی تھی آؤ بیٹا ایک کہانی سناتے ہیں، اور وہ معجزہ جناب سیدہ کا سناتی تھیں، بچے سو جاتے تھے اسی سنتے سنتے، تو یہ لفظ استعمال ہونے لگا کہانی۔ یہ اعتراض اس پہ ہوتا ہے نا آج کل کہ جناب سیدہ کی کہانی کہاں سے لے کے آئیں؟ ارے ماؤں کی آغوش سے لے کے آئے ہیں، کر رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لے کے آئے ہیں۔ اب ہم اس میں ہماری کیا خطا ہے کہ آپ کی ماؤں نے نہیں بتایا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم علی والوں کی کیا غلطی ہے؟ ان علی والوں کی کیا خطا ہے کہ آپ کی ماؤں نے نہیں سنایا؟ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ تو یہ پہلے کربلا، خیبر، خندق یہی سب سنایا جاتا تھا، بچے سنتے تھے اور سنتے سنتے سو جاتے تھے، تو ان کے دماغوں میں بسا رہتا تھا۔ اب دیکھیے میرے عزیزوں، ضرور زمانے کے ساتھ چلیے۔ مولا نے خود فرمایا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلو، جیسا زمانہ چل رہا ہے زمانے کے ساتھ چلو۔ بچوں کو خوب پڑھاؤ لکھاؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اچھے اچھے عہدے تک لے کے جاؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، آئی جی ڈی آئی جی، مولا کرے سب عہدے دار بنے،
सब पढ़े लिख के खूब तरक्की करें, मगर इस्लाम को भूलने न दीजिएगा। इसलिए कि तरक्की इसका नाम नहीं है कि घर का जेवर बेच के कार खरीद ली जाए। तरक्की ये है कि जेवर भी बचा रहे, कार भी आ जाए। तो तरक्की ये है कि इस्लाम भी बचा रहे, दुनिया भी हासिल हो जाए। ये है तरक्की। गौर कर रहे मेरे अजीज़ों, खूब पढ़ाइए लिखाइए, इल्म हमारा ही विरसा है, इल्म के वारिस हम ही हैं, क्योंकि हमारा ही मौला है मदीनतुल इल्म, बाबे मदीनतुल इल्म। तो हमें ही इल्म हासिल करना है, मगर ऐसा ना हो कि घर में गुड मॉर्निंग तो आ जाए और सलामुन अलैकुम निकल जाए। सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले। हाँ भाई, कड़वी बातें हैं। हाँ, तरक्की ये है कि वो भी आ जाए और ये भी रहे। गौर कर रहे हैं आप, वो भी आ जाए और ये भी रहे, दोनों बातें रहें। कि भाई कोई जब ऐसा शख्स आए कि हाँ जिसके लिए ये कहना ज़रूरी है, उससे वो कहिए। लेकिन जब बाप को सलाम कीजिए तो सलामुन अलैकुम कहिए, ताकि बाप एक के बदले 4 दुआएं दे आपको। जीते रहो, सलामत रहो, तरक्की करो, पढ़ जाओ, लिख जाओ। गौर कर रहे हैं आप, कितनी दुआएं मिली एक सलाम पा। गौर कर रहे हैं, माँ का सलाम करें तो सलामुन अलैकुम कहें। तो दोनों चीज़ें लेके साथ चलना है मेरे अज़ीज़ों, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। बस बात तमाम हो गई, बाकी बातें इंशाअल्लाह और मजालिस में होती रहेंगी। अभी इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, अभी 3-4 दिन हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब सूरत वालों को हमारी सूरत बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, चलिए, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं। बहरहाल मुझे भी सूरत पसंद आ गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और मौला आपको सलामत रखें और बानियान मजलिस की हर ख्वाहिश को पूरा करें मौला। ये मजलिस खुद एक दुआ है, तो मजलिस खुद हाजत रवाई है। इसको जैसे ही आप बर्पा करते हैं, देखिए बरकत का मामला ये है कि अभी मिसाल के तौर पे ये अक्सर होता है, आपने देखा होगा, कोई मौलाना आए, कोई ज़ाकिर आया, कोई ख़तीब आया, तो अक्सर हमारी सबकी अकीदत होती है भाई हमारे उसके कदम आ गए हमारे घर में, बाई से बरकत होता है ना। लोग लेके आते कि भाई आपके कदम आ जाएंगे तो हमारे लिए बरकत का बाई से आप चलिए हमारे यहाँ, होता है ना अक्सर। सोचिए मजलिस में कितनी बरकत है जब आप एक मौलवी को, एक जिक्र करने वाले को इतना बाबरकत समझते हैं। तो जैसे ही आपने फर्श अज़ा बिछाया, अली भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, ज़हरा भी आ गई, आदम भी आ गए, नूह भी आ गए। अरे ये मजलिस नहीं है, बरकतों का नुज़ूल है। और करें, बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। मेरे पता नहीं किसके पहलू में कौन बैठा है। इसीलिए तहज़ीब अज़ा जो हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाई, वो यही सिखाई कि जब भी फ़र्श अज़ा पे बैठो तो पैर फैला के नहीं बैठो, बाअदब बैठो। क्यों? पता नहीं तुम्हारे पैर के सामने कौन बैठा हो, तुम नहीं देख पा रहे हो। और कर रहे मेरे अजीज़, जो हमारे बुज़ुर्गों ने तहज़ीब सिखाई है, पता नहीं कौन बैठा हो और अनजाने में क्या गुस्ताखी हो जाए। वज़ू करके आओ, क्यों? पता नहीं मुसाफिहे में किससे मुसाफिया करके निकल जाओ। और कर रहे मेरे अजीज़ों, ये फ़र्श अज़ा है। हर किसी की फितरत होती है कि हम बड़ों के साथ बैठे, आओ फ़र्श अज़ा पे। पता नहीं किसके पहलू में कौन बड़ा बैठ जाए। बस मुझसे मसाइब के लिए भी खुसूसी फरमाइश है। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जब फ़र्श अज़ा बिछता है कहीं भी तो 3 बीबियाँ आ जाती हैं, 3 बीबियाँ आती हैं। एक रसूल की बेटी, एक अली की बेटी और एक हुसैन की बेटी। सैयदा पसलियों को थामे होती हैं, ज़ैनब साथ साथ हैं और एक 4 बरस की बच्ची है। जब आपको रोता हुआ देखती है 4 बरस की बच्ची तो कहती है पुपी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं, इन्हें किसी ने सताया है?
तो आवाज़ आती नहीं बेटी। कहा फिर रो क्यों रहे हैं? कहा रो इसलिए रहे हैं कि जो तुम्हारे बाबा पे जुल्म हुए हैं वो बयान किए जा रहे हैं। तो शहज़ादी सकीना रो के कहती हैं पुपी अम्मा काश ये करबला में होते तो हमारे तमाचे न लगते, गोशवारे न छिनते, चादर न लुटती। मेरे अजीज़ों तसव्वुर करें कलेजा फट जाता है। बस मैं ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ूँगा, 3-4 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी, लेकिन अगर एहसास करेंगे तो रोते हुए उठेंगे। 4 साल की उम्र क्या उम्र होती है? 4 बरस की बच्ची क्या उम्र होती है मेरे अजीज़ों? तसव्वुर करें बच्चियों की क्या उम्र है 4 बरस की बच्ची, और 4 बरस में इतने जुल्म, इतने तमाचे खाए कि रुखसार नीले हो गए, ऐसे बालियां छीनी गई, कान ज़ख्मी हो गए। अजीज़ों ज़रा सोचें तो सही, तसव्वुर तो करें। तारीख़ कहती है कि जब जनाब मुस्लिम की शहादत हुई थी, जनाब मुस्लिम की शहादत हुई थी, तो एक जुमला, बस एहसास का जुमला कह रहा हूँ, एहसास का जुमला कह रहा हूँ। तो जनाब मुस्लिम की बच्ची को इमाम हुसैन ने बुलाया और उसके हाथ, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, सर पे हाथ फेरा। सकीना ये बार बार देख रही थी, सकीना बार बार देख रही थी। बस एक मर्तबा आगे बढ़ी, आवाज़ दी बाबा ये क्या कर रहे हैं? आवाज़ दी इसका बाबा मारा गया। सकीना ने सवाल किया बाबा जिसका बाबा नहीं होता उसके साथ ऐसा सलूक होता है? कहाँ ये यतीमों के साथ सलूक किया जाता है। बाद क़त्ल हुसैन जब सकीना के तमाचे लगे तो सकीना यही फरियाद कर रही थी, बाबा आप तो कह रहे थे जिनका बाबा नहीं होता लोग उनके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरते हैं, बाबा यहाँ तो तमाचे मारे जा रहे हैं, चादर लूटी जा रही है। अल्लाह अकबर। बस 2-3 जुमले, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। सुन्ना अजीज़ों, असीरों का काफ़िला चला, एक रसन है 12 गले हैं। तारीख़ कहती है काफ़िला असीर होके चला। अब मैंने सब छोड़ दिया, काफ़िला आ गया दरबार यजीद में। दरबार यजीद में काफ़िला पहुँचा, बस यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। यजीद के दरबार में काफ़िला पहुँचा तो जैसे ही दरवाज़े पे आया था दोबारा सबके गलों को और कस के बांध दिया गया था। दोबारा, ये सुनना और पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ज़रा तसव्वुर तो करें, दोबारा सबके गलों को और कस के बांध दिया गया था। अब कितनी कस के बांधा गया था मेरे अजीज़ों, अभी रवायत सुनाऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा। उससे पहले एक एहसास दिलाता हूँ ताकि आप रोते हुए उठें। मेरे अजीज़ों, जिनके सामने 3-4 साल के बच्चे और बच्चियाँ हैं वो इस बात को महसूस फरमाएंगे कि बच्चे, अगर घर में बच्चों को कोई अज़ियत होती है, मसलन 3-4 साल के बच्चे को माँ ने एक तमाचा मार दिया तो बच्चे माँ से लड़ते नहीं हैं, माँ से बहस नहीं करते हैं, एक जुमला कहते हैं, अम्मा रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बड़े भाई ने मार दिया तो यही बच्चे कहते हैं ना, भैया रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चे यही कहते हैं ना एक एक से कि रुक जाओ, जब बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। अब सोचिए, सकीना करबला से शाम तक कभी तमाचे खाती है, कभी चादर लुटती है, कभी गोशवारे छिनते हैं, शिकायत करे तो शिकायत किससे करे? सुनना मेरे अजीज़ों, अब रवायत कहती जब दरबार यजीद में काफ़िला आया तो यजीद तख्त पर बैठा, ख़त्म हुई मजलिस, तख्त पर यजीद बैठा हुआ है, असीरान अहले बैत खड़े हुए हैं। बस एक मरतबा यजीद कहता तारुफ़ कराओ, पहचानवाओ ये कौन है। अब तारुफ़ हो रहा है, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना। जैसे इस सकीना का नाम आया, यजीद कहता है सकीना, मैंने सुना था कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई दरबार में सुन ना पाया, रोते हुए उठेंगे अगर महसूस करेंगे। फिर यजीद कहता है सकीना, मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। बच्ची ने फिर जवाब दिया मगर कोई सुन ना पाया। तीसरी मर्तबा कहा सकीना, मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन ना पाया। बस शिम्र ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा। अजीज़ों,
को اگر تصور کریں تو 4 سال کی بچی اور تازیانہ 4 سال کی بچی اور تازیانہ اللہ اکبر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. ایک مرتبہ بچی نے بڑی حسرت بھری نظروں سے سید سجاد کو دیکھا. سید سجاد سمجھ گئے, آگے بڑھے, آواز دی اے شمر اب میری بچی کو تازیانے نہ مار. آواز دی, بار بار یزید سوال کرتا ہے, یہ بچی جواب نہ دے کے یزید کو رسوا کر رہی ہے, یہ بچی جواب کیوں نہیں دیتی ہے؟ جملہ سنیں گے. سید سجاد نے کہا میری بچی جواب تو بار بار دے رہی ہے. کہا پھر کوئی دربار میں سن کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کہا کوئی کیسے سن پائے, کیونکہ تو نے میری بچی کے گلے کو اتنی کس کے باندھ دیا کہ آواز باہر نہیں آ رہی. ذرا رسی کو تو ڈھیلا کر دے. لیجے یزید کہتا ہے سکینہ کا گلا کھولا جائے. سکینہ کا گلا کھولا گیا. کہا ہاں میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہوں. کہا ملو گی بابا سے؟ کہا کہاں ہے میرا بابا؟ لیجے تشت میں کٹا ہوا سر لایا گیا. بہت دن بعد بابا سے ملاقات ہوئی. بچی نے رخسار پر رخسار رکھا, شکایتیں کرنا شروع کی. اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے, اے بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے, آپ کے بعد در در سیالم الذین ظلموا ایام قلیل. اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما. بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما. بے روزگار نے روزی عنایت فرما. مقروض نے قرض عطا فرما. یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرما ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما. جو حج زیارت کے مشتاق ان کو حج زیارت سے مشرف. ہماری زبانوں میں تاثیر عنایت فرما. عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما. بانیان مجلس کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.